کبھی سوچا ہے کہ ایمان کا سب سے بڑا ثبوت شاید ہماری زبان ہو؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں، بلکہ وہ الفاظ جو ہم ہر لمحے بولتے ہیں، یا پھر وہ خاموشی جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی چھوٹی سی مگر بہت گہری حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو ہمارے بولنے کے انداز کو سیدھا ہمارے عقیدے سے جوڑتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری بات آخر نکلی کہاں سے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اب ذرا اس فرمان پر غور کریں، کتنا سیدھا اور صاف اصول ہے۔ یہ ہمیں صرف دو راستے دکھاتا ہے، یا تو خیر کی بات کی جائے یا پھر مکمل خاموشی۔ بس یہی دو آپشنز ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اس سے پہلے کہ ہم بولنے یا نہ بولنے کی تفصیل میں جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ حدیث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ گفتگو کے آداب سکھانے سے پہلے ایک شرط رکھتی ہے، اور وہی اس کی اصل روح ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے ایمان سے، یعنی اللہ اور یوم آخرت پر یقین سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اصل میں ہمارے عقیدے کی ایک تصویر ہے۔ یہ کوئی عام سی نصیحت نہیں، بلکہ یہ تو ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہماری باتیں ہمارے یقین کا ثبوت دیں۔ تو ایمان کے اسی بنیاد پر ہمارے سامنے دو بالکل واضح راستے رکھے گئے ہیں۔ ایک صاحب ایمان کے لیے اصل میں صرف دو ہی تو آپشنز ہیں۔ یا دیکھیں انتخاب کتنا واضح ہے، کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں۔ یا تو الفاظ میں بھلائی ہو یا پھر خاموشی میں پناہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر بات سے پہلے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ اچھی بات آخر ہے کیا؟ اس میں ایسی کون سی خاصیت ہے کہ اسے سیدھا ایمان سے جوڑ دیا گیا؟ چلیں ذرا اس پہلے آپشن کو تھوڑا کھوجتے ہیں۔ اور یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ اچھا بولنا صرف ایک اچھی عادت نہیں، اسے تو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ سوچیں ذرا، جب ہمارے الفاظ کسی کے لیے بھلائی کا سبب بنے، کسی کو تسلی دیں یا کوئی حکمت کی بات ہو، تو وہ صرف الفاظ نہیں رہتے، وہ ایک نیک عمل بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن کیا ہر وقت ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے؟ ظاہر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ یہیں پر دوسرا آپشن سامنے آتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ خاموشی کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا حفاظتی قدم ہے۔ یہ ہمیں فضول باتوں سے بچاتی ہے، ایسی باتوں سے جو کسی کا دل دکھا سکتی ہیں، اور سب سے اہم ان باتوں سے جو گناہ کا باعث بنے۔ تو اس طرح دیکھیں تو خاموشی اختیار کرنا خود ایک بہت بڑا اور سوچا سمجھا عمل ہے۔ تو جب ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، یعنی اچھی بات کی طاقت اور خاموشی کی حکمت، تو ہمارے سامنے کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہماری زبان ہمارے ایمان کا آئینہ ہے۔ جو ہمارے دل میں ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اس لیے ہمارے الفاظ یا تو کسی کے لیے فائدہ مند ہوں، ورنہ بہتر ہے کہ انہیں اپنے تک ہی رکھا جائے۔ آخر میں بس ایک سوال، آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف شور ہی شور ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اگر صرف ہم سب ایک چھوٹا سا فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، تو ذرا سوچئے ہمارے آپسی تعلقات، ہمارا پورا معاشرہ کتنا بدل سکتا ہے۔